ناظرین، میں وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں وقت اتنی اہم چیز ہے جس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بار بار قسمیں کھائیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک سورہ جو ہے وہ صرف اسی موضوع کے اوپر ہی جو ہے اس کو نازل کیا، انسان کو سمجھانے کے لیے، کیا انسان یہ اتنی قیمتی چیز ہے تیری۔ اور ایک حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو 5 چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، اور ان کا جواب دیے بغیر اسے اگلا قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ کن چیزوں کا؟ یہ عمر کہاں گزاری، یہ کیسے گزار دی پوری عمر، اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ جوانی جو تجھے دی گئی تھی، جس میں تیرے پاس اتنی طاقت تھی، اچھائی کرنے کی اتنی توفیق تھی، تو یہ دی تھی، یہ کہاں لگائی تھی تم نے؟ یہ جو مال بنایا تھا یہ کیسے کمایا تھا، اور یہ مال خرچ کیا تو پھر کیسے کیا؟ اللہ اکبر۔ اور جو علم ملا اس پہ کوئی عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی اگر دیکھا جائے اس حدیث کے مطابق یہ پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کیا۔ اس لیے بارہا احادیث میں اس چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں لے لی جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ اتنا خیال نہیں کرتے اور اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک یہ صحت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، کہ ابھی اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے اٹھ کے نماز پڑھنے کی، ابھی اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے نیک کام کرنے کی، ابھی اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، آنکھیں کام کرتی ہیں، نظر آتا ہے، قرآن پاک میں دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں، میں یاد کرنا چاہوں، میری جو ہے یادداشت کام کرتی ہے، میرا ذہن اچھا کام کرتا ہے، میں یاد رکھ سکتا ہوں چیزوں کو۔ ابھی اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ابھی میں قرآن سننا چاہوں میں سن سکتا ہوں، میرے کان صحیح کام کرتے ہیں۔ یہ صحت ہے اللہ کا بہت بڑی، جس کو اس وقت سوچا نہیں جاتا۔ اور دوسرا فارغ وقت، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، میں کچھ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ یہ ایسی 2 نعمتیں ہیں جنہیں انسان سوچتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ضائع کر لیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے انسان کو۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے، اور ضعف سے پہلے تندرستی کا، ضعف سے پہلے جو اپنے تمہارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طاقت دی اس کا فائدہ اٹھا لو، اور زندگی کا فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے۔ موت آ گئی تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو تمام دروازے بند ہو جائے گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ناظرین یہ لمحے جو ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ انہیں اگر انسان فضول میں ضائع کرنا لگ پڑے، اور ہیں کتنے ہیں، اگر آپ ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کتنے سال گزر گئے، ایسے لگتا ہے کل بچے تھے، کل سکول جاتے تھے، کل کی بات ہے شادی ہوئی، کل کی بات ہے یہ، ایسے لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بس چند لمحوں کی بات ہے۔ تو یہ لمحے، اچھا میں ایک اور چیز کے اوپر جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم ہے، وہ بات یہ ہے کہ ناظرین یہ وقت نیک عمل جو کرنے ہیں اس میں اتنا اہم ہے، اس کے علاوہ یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آنا، تو جن رشتوں سے ہم روٹھے بیٹھے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے، والدین سے ناراض بیٹھے ہیں، چند سالوں کا ساتھ ہے، پتہ نہیں وہ دنیا میں نہ رہیں اگلے سال، یا پتہ نہیں ہم دنیا میں نہ رہیں اگلے سال، کتنی بڑی نعمتوں سے ہم منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے۔ والدین سے کوئی ناراض بیٹھا ہوگا، سالوں سے نہیں مل رہا،
اتنی بڑی اپنے آپ کے ساتھ انسان ظلم کر رہا ہے، یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس کے پاس خزانہ ہو اور وہ خزانہ جو ہے اس خزانے کو دریا برد کر دے۔ ناظرین، یہ جو رشتے ہیں یہ اتنی بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ماں باپ کے رشتے، بیوی کے رشتے، بچوں کے رشتے، بیوی کے لیے شوہر کے رشتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لینا۔ یہ تو پھر وقت لمحے نہیں ملنے کہ مل جائیں گے، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں کس قیمت پہ اتنی بڑی نعمت کو جو ہے ضائع کر رہا ہوں، اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر رہا ہوں۔ میں بلکہ ان اپنے بہن بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ مستقل جو ہے رہائش رکھیں، اور اگر کوئی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں، ڈیلے ہو جاتے ہیں، کچھ پھر انلیگل ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں رک جاتے ہیں، وہ اپنے آپ سے اتنی زیادتی کرتے ہیں۔ کیا پاتا ہے انسان؟ میں نے دیکھا کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ 10 سال سے وہ اپنے پیاروں کو نہیں مل سکے۔ کیا وہ لمس دوبارہ مل سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے بڑا جوان ہو گیا؟ کیا ہے انسان کی خوراک ہے؟ کیا کتنا کھا لے گا انسان؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وہ تو کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس ذہن سے تو ہجرت ہے ہی نہیں دین میں کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ فلانی جگہ پہ دنیا میں چلا جاؤں گا تو وہاں زیادہ رزق ملنے لگ پڑے گا، یا فلانی جگہ چلا جاؤں گا تو یہاں وہاں ملے گا۔ رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں دینا ہے، کسی انسان کو کسی ترقی پذیر ملک میں بہت رزق دے سکتے ہیں اللہ، کسی کو ترقی یافتہ ملک میں رزق نہیں دے سکتے، نہیں نہ ملے، اس کی قسمت میں نہ ہو۔ لیکن سب سے اہم چیز تو یہ ہے جو رشتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کرتے تھے فوجوں کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اس کے بارے میں کہ عورت سے مرد کو کتنی دیر تک دور رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ ظاہر ہے آپ کا ملنا، ایک آپ کی جو گھر ہے، گھر تو بنتا ہی ایسے ہے میاں بیوی، تو آپ دونوں کو جدا کر دیں تو 1 سال اس کا میکسیمم وقت رکھا گیا کہ یعنی جو اللہ کے لیے جہاد کے لیے فوجیں گئی ہوئی ہیں وہ بھی سال بعد ان کو چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو وہ تو جہاد تھا ناظرین۔ یہاں پہ ناظرین اگر انسان اپنے، اور شیطان ہے نا، شیطان کوئی ایسے سراب کے پیچھے بندے کو لگا دے جس کے لیے وہ اپنے پیاروں سے دور بیٹھا ہوا ہے۔ کئی میں نے ایسے بد نصیب دیکھے کہ والدین فوت ہو گئے، ان کے جنازے میں بھی شامل نہ ہو سکے، کوئی ایسے بد نصیب دیکھے کہ بچے جوان ہو گئے، کوئی ایسے بد نصیب دیکھے کہ وہ لمحے، اتنے قیمتی لمحے ضائع کر لیے۔ کئی ایسے عقل مند دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اپنی یہ لمحے ہیں ناظرین۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ کہ وہ اسی اکٹھے رہتے ہیں یہاں پہ، اور چھوٹی سی بات کے اوپر ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے کہ میرا مزاج نہیں ملتا اس سے، یہ مجھے اچھی طرح سمجھتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ساتھی جو ہے وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائے پھر تو اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی اعتماد کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی ساتھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، لیکن اگر کوئی بھی انسان مکمل تو نہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر کوئی مزاج میں ایک دوسرے کا مزاج نہیں ملتا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلیمی قابلیت نہیں ملتی، بعض دفعہ آپ کی عادات نہیں ملتی، تو ایک دوسرے سے ایڈجسٹ کرنے کے بجائے کیا ہوا، اپنے رستے جدا کر لیے۔ وہ جو لمحے، وہ جو قیمتی لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے، وہ آپ نے کس میں ضائع کر دیے؟ اور پھر سب سے بڑا ظلم کس پہ کیا؟ اپنے اولاد پہ کیا۔
جنہیں باپ کا لمس چاہیے تھا، جنہیں ماں کی گود چاہیے تھی، جنہیں وہ بیڈ ٹائم سٹوریز چاہیے تھیں، جنہیں کوئی گلے لگانے والا چاہیے تھا، انہوں آپ کے اپنے نفس کے لیے آپ نے اپنی خواہش کے پیچھے آپ نے ان کو ایسے برباد کر دیا، اپنے گھر کو برباد کر دیا، قدر نہ کی آپ نے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے، لیکن ناظرین نظر نہیں آتا، اس وقت نظر نہیں آتا جب انسان اپنی انا کے خول میں ہوتا ہے بند۔ میں مزہ چکھا دوں گا کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گھر کو توڑ لیا جاتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گھر کو توڑ لیا جاتا ہے۔ میں اسے مزہ چکھاتا ہوں، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنے گھر کو توڑ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ان کے پیار کے مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا استحقاق نہیں دیا جاتا، اور خود بھی کیا کیا، اپنی زندگی کو ضائع کر لیا۔ تو ناظرین جہاں پہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ دیکھنا ہے ہر لمحے، کہ میں نے اپنے رشتہ اپنے رب کے ساتھ کیسا نبھا رہا ہوں، یعنی کہ میں شاپنگ کر رہا ہوں، میری ٹکٹ ہے، میں نے جانا ہے تو اس کی شاپنگ ہے، آگے کی شاپنگ کر رہا ہوں، تو وہیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے مخلوق کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے۔ میں مخلوق کے ساتھ اس وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ناظرین کہ ہم کوئی ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں جو دوڑ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خیالی طور پر ایک ایسی دنیا بنا لی جاتی ہے کہ میں نے ایک فلانا ولا بنانا ہے، اس کے لیے اب 72 گھنٹے 70 گھنٹے کی کام ہو رہا ہے، دن رات کام ہو رہا ہے، جس میں نہ بچے نظر آ رہے ہیں، نہ بیوی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی نظر آ رہا ہے، نہ ماں باپ نظر آ رہے ہیں، صرف وہ پیسے کا سرکل نظر آ رہا ہے۔ سارے رشتوں کی اس قیمتی وقت سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ ہوا کیا؟ اخیر ایک دن وہ ولا بنا لیا، اور ابھی ولا میں بیٹھے نہیں تھے جا کے تو موت آ گئی۔ ناظرین چھوٹا سا ایک کمرے کا 2 کمرے کا گھر ہی بہت بڑا ولا ہے، اگر وہ محبت ہے اس میں، اگر الفت ہے، اگر آپ کے پیارے آپ کے پاس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب انسان اٹھتا ہے صبح اور اگر وہ صحت مند ہے اور اس کے سر پہ چھت ہے، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ کیونکہ یہی تو چاہیے، اگر آپ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا موجود ہے، اگر سر پہ چھت موجود ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام نعمتوں کا شکر کس طرح؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہوئے۔ اللہ کے حکموں کے آگے سستی نہ کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں میں ہم سمجھتے ہیں نماز ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے۔ آپ سوچیں میں کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ میں تو اگر سارا دن سجدے میں پڑھ رہا ہوں تب بھی میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا، تو کم از کم میں 5 وقت تو جو میرے رب نے کہا کہ فرض ہے آ جا، اس میں بھی نہ اپنا سر جھکاؤں اپنے رب کے سامنے، تو کیا میرے رب وہ نہیں لے سکتا مجھ سے وہ نعمتیں؟ ہاں اگر میں شکر کروں تو رب کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کرتا چلا جا، میں ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین جب ہمارے لمحے جو بھی لمحے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ ہمیں موت کی اور زیادہ یاد اس پہ آنی چاہیے، ہمیں اور زیادہ تفکر کرنا چاہیے، اور زیادہ جو جہاں وقت کو ضائع کر رہے ہیں اپنی پرائرٹیز زندگی کی بنانی چاہیے کہ یہ میری زندگی کی پرائرٹیز ہیں، کہ یہاں سے دیکھیں نا، جیسے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے دکان کے اندر دکان کو کامیاب کرنا تو پھر آپ پرائرٹیز بناتے ہیں کہ یہ چیز کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ زندگی بھی تو ایک دکان ہے۔ شہر کے دکانداروں، کاروبار ہستی میں، یہ کاروبار ہستی ہے، سود کیا ضیاء کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے،
جو شہر کی کیلکولیشنیں، جو دکانداری شہر کی ہے، وہ شہر کی کیلکولیشنیں دنیا داری میں پڑے ہوئے، وہ اس سود و زیاں کو نہیں جانتے. اس کی بھی کیلکولیشنیں ہوتی ہیں، اس کو بھی تو دیکھنا ہے. شام کو اس کو بھی تو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ میں نے اس میں کیا پایا، کیا کھویا. کتنے پیارے جو تھے اپنے سے دور کر لیے. ماں باپ ہیں وہ ترس رہے ہیں میرے ایک فون کو، میں ان سے ناراض بیٹھا ہوا ہوں. وہ جی چھوٹے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، فلانی بہن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے بچے کو پوچھا کوئی نہیں، میرے بچے کو فون کر کے نہیں پوچھا. تو یہ تو ان کا عمل ہے. آپ اللہ نے ان کا عمل تو آپ سے نہیں پوچھنا. میں کیوں ایسے سوچوں؟ میں ان لمحوں کو کیوں ضائع کروں؟ میں ان لمحوں کی قدر کیوں نہ کروں؟ یہ ہے سوال جو ہر سال، ہر آنے والے سال اور ہر آنے والے لمحے میں انسان کو کرنا چاہیے. اور ان دو جہتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کے حقوق ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. کچھ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے جو انسان نے عبادات کی شکل میں ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے. کچھ انسانوں کے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کے ساتھ اچھا تعلق، ان کے ساتھ خدمت کر کے، ان کے ساتھ محبت کر کے ان حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر ہم دونوں سے ہی نہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا، نہ نماز پڑھ سکے، نہ ہم نے روزے رکھے، نہ ہم نے دوسری عبادات میں ہم نے سستی کی، ادھر سے بال بچوں کو عرصہ ہی ہو گیا ملے ہی نہیں، ماں باپ کو عرصہ ہی ہو گیا. یہاں پہ میں ناظرین یہ بتا دوں کہ بڑی مس پرسپشن پائی جاتی ہے کہ حق کی ادائیگی یہ ہے کہ پیسے دے دینا. یہ حق کی ادائیگی نہیں. کیا میرے ماں باپ نے جب میں پیدا ہوا تو مجھے پیسے دے دیے تھے اور میں کسی شیلٹر ہاؤس میں مجھے بڑا کیا گیا، پروان کیا گیا؟ نہیں. پیسے بھی خرچ کیے تھے، اپنا وقت بھی خرچ کیا تھا، اپنا لمس بھی دیا تھا، اپنے پاس بھی بٹھایا تھا. صرف پیسے سے ہی حق نہیں ادا ہوتا. اگر آج والدین آپ کے بوڑھے ہو گئے تو کیا آپ پیسے دے دیے یا ان کو خرچہ دے دیا تو آپ سمجھا کہ حق ادا ہو گیا؟ نہیں. آپ کا وقت ان کو چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا بیٹھنا چاہیے، آپ کے ساتھ ان کو کچھ لمحے چاہیے. اور آپ دیکھ لیجئے کئی بوڑھوں کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ سے گھنٹوں بات کرتے رہتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں گھنٹوں؟ کیونکہ وہ کسی ساتھی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی تو انہیں چھوڑ گیا، بچے ان کو چھوڑ گئے ہوئے ہیں، ہر کوئی ان کے پاس نہیں. آپ ان سے ذرا بات کریں تو وہ لمبی باتیں کریں گے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ان سے کوئی بات کرے جس سے وہ اپنی دل کی باتیں شیئر کرے. تو کتنی بد نصیبی ہوگی کہ والدین حیات ہوں اور کوئی ان سے بات ہی نہ کرے. والدین حیات ہوں، ان سے کوئی کلام ہی نہ کیا جائے. اور میاں بیوی ہوں، آپس میں رشتہ ہو اور کئی عرصہ گزر جائے، آپس میں بات نہ کریں. بچوں کا ہی پتہ نہ ہو، بچوں کے ایسے احوال ہی نہ پتہ کیے جا رہے ہوں. تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ مادہ پرستی کی ایسی لپیٹ ہے ناظرین، ایسی لپیٹ ہے کہ انسان اس مادہ پرستی میں بہتا چلا جاتا ہے اور وہ جو قیمتی اور سنہری لمحے ہیں وہ ضائع کر بیٹھتا ہے. اور یہ لمحے آپ کو سکون عطا کرتے ہیں، آپ کو اطمینان دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے زندگی میں بے اطمینانی ہے، پیسہ بڑا ہے جی بے اطمینانی ہے، پیسہ بڑا ہے جی نیند نہیں آتی، پریشانی بڑی ہے، کیونکہ ہم نے وہ جو نعمتیں جو اللہ نے دی تھی ان کو پیچھے کر دیا اور اس چیز کے پیچھے بھاگ پڑے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرنے کے بجائے ہم اس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کو پتہ نہیں وہ ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی، لیکن جو چیز ملی ہوئی ہے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں. جوانی ملی ہوئی ہے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں، وقت ملا ہوا ہے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں، صحت ملی ہوئی ہے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور جو چیز نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. یہ ہے شیطان کا سراب. جیسے شرارتی بچہ ہونا، شرارتی بچہ ہو تو آپ نے اسے
انگیج کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اسے کوئی کھلونا دے دیتے ہیں تو بچہ اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، بچہ بھول جاتا ہے کہ میں نے تنگ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی شیطان ہے جس نے ہمیں مختلف کھلونوں کے پیچھے لگا دیا اور ہم اپنے اصل مصرف کو بھول بیٹھے، اصل مقصد کو بھول بیٹھے۔ ہم یہ بھول بیٹھے کہ ہم تو مسافر ہیں، جیسے مسافر اگلے ہی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ مسافر جو ہے اپنا بیگ اتنا بھاری بناتا چلا جائے کہ اٹھانا ہی مشکل ہو جائے، اسے ہوتا ہے آسان سا سفر میں، سفر کا آسان سامان، آگے کی شاپنگ، آگے کی شاپنگ کوئی نہ ہو۔ ایک صحابی رسول، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک اور صحابی رسول گئے تو انہوں نے دیکھا گھر میں کوئی چھوڑا سا سامان تھا، ضرورت کا جو سامان تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کدھر گیا سامان؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں شفٹنگ کر رہا ہوں، گھر کو بدل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، اس لیے کوئی گھر اور لیا ہوگا، وہاں پہ یہ سامان منتقل کیا ہوگا، یہ لے کے جا رہے ہوں گے، کچھ عرصے بعد دوبارہ ملنا ہوا تو ابھی ادھر ہی تھے، تو انہوں نے کہا ابھی ادھر ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کب بلاوا آتا ہے، مالک جب بلائے گا اپنے گھر تو پھر جاؤں گا نا، یعنی قبر میں جاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی پرائورٹیز زندگی کی بنانی چاہیے۔ ہماری زندگی کی پرائورٹیز کیا ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور جن سے ہم دور ہیں؟ کیوں نہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا رجسٹر رات کو کھولا کریں۔ جیسے ہم دکان کا رجسٹر رات کو بند کرتے ہیں اور اس کو پورا کھول کے پڑھتے ہیں کہ آج کتنا ہوا، اسی طرح اپنے ان دونوں رجسٹر کو کھول کے رات کو دیکھیں کہ کہاں پہ فائدہ۔ حضرت ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جنہوں نے پوچھا تھا رات کو کہ میرا نام ہے ان لوگوں میں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایک اور رجسٹر ہے، ان میں ہے جو لوگ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ دوسری رات ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس وہ رجسٹر ہے جس میں اللہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور اس میں آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ کیوں؟ آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کو بار بار نہیں ملنی، یہ لمحے بار بار نہیں ملنے۔ یہ 2000 جو ہے 21 22 23 سے 21 نہیں ہو سکتا، آگے ہی جانا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے یہ رات، یہ شام میری زندگی کی آخری رات ہو۔ اس لیے ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہ کریں۔ اپنے سے پیاروں سے روٹھے ہیں انہیں منا لیں، اپنے رب سے روٹھے بیٹھے ہیں تو رب کو منا لیں۔ توبہ کا دروازہ آخری ہچکی تک کھلا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔